سیلاب قدرت کی طرف سے آنے والی ایک بہت بڑی آفت ہے، اور جب سے انسانی تاریخ لکھی جا رہی ہے تب سے ہمیں تباہ کن سیلابوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو لاکھوں لوگوں کی جان لے گئے۔ حال ہی میں گلوبل وارمنگ کے باعث زمین کے درجہ حرارت میں تبدیلی کے بعد کئی گلیشیئرز پگھل گئے، جس کے باعث سیلابوں کی یہ تباہی پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ سیلاب کے بعد تمام لوگ ڈوب کر نہیں مرتے، بلکہ زیادہ تر لوگ قحط، بھوک اور بیماریوں کے باعث مر جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو انسانی تاریخ کے 10 بڑے سیلابوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ نارتھ سی فلڈ نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ کا شمار ایسے ملکوں میں کیا جاتا ہے جہاں سال میں سب سے زیادہ سیلاب آتے ہیں۔ نارتھ سی فلڈ جون 1212 میں شروع ہوا، جو تقریباً 6 مہینے تک لگاتار جاری رہا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیلاب میں 60,000 کے قریب لوگ مارے گئے، جبکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس وقت کے نیدرلینڈ کو نارتھ سی فلڈ کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کافی عرصہ لگا تھا۔ سینٹ لوشیا فلڈ نیدرلینڈ۔ سینٹ لوشیا کا سیلاب 12 دسمبر 1287 میں آیا، جو 80,000 افراد کی جان لے گیا۔ اس بڑے سیلاب سے پہلے جرمنی اور نیدرلینڈ کی کسی بھی جھیل میں بالکل پانی موجود نہیں تھا۔ تیز آندھی، طوفانی ہواؤں اور کم دباؤ کے بعد اس سیلاب کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے سینکڑوں دیہات اور قصبوں کو صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ سینٹ لوشیا کے سیلاب نے نیدرلینڈ کی تاریخ بدل دی۔ اس نے سمندر اور ایمسٹرڈیم کے بیچ تمام دیہاتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ جب سیلاب کم ہوا تو ایمسٹرڈیم ایک سمندر کا منظر پیش کر رہا تھا، اور یہی سیلاب موجودہ ایمسٹرڈیم کی ترقی کی بنیاد بنا تھا۔ یانگسی انہوئی فلڈ چائنا۔ یانگسی پلانٹ ارتھ کا تیسرا لمبا دریا ہے اور کسی ایک ملک میں بہنے والا سب سے طویل دریا ہے۔ 3917 میل لمبا یہ دریا چین میں آبپاشی کا بنیادی دریا ہے۔ طویل بارشوں کے بعد یانگسی میں 1911 میں ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا، جس میں 1 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ ریڈ ریور ڈیلٹا فلڈ ویتنام۔ ویتنامی عوام ابھی ویتنام جنگ سے ہی نہیں نکل پائی تھی کہ قدرت کی طرف سے انہیں ایک اور بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ویتنام جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی دنیا نے ویتنام کی کوئی مدد نہ کی، اور ویتنامی عوام کو اکیلے اس بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 2 لاکھ ویتنامی افراد مارے گئے، اور زیادہ تر تباہی ہنوئی شہر میں ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ سے ان لوگوں کی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ سینٹ فیلکس فلڈ۔ سینٹ فیلکس کا سیلاب 1530 میں نیدرلینڈ میں آیا تھا اور تقریباً 1,20,000 لوگوں کی جان لے گیا تھا اور 1 بلین یورو کی املاک کو تباہ کر گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے 5 نومبر 1530 کے دن کو ایول سیچرڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سیلاب کو یورپی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب سمجھا جاتا ہے۔ یانگسی ریور فلڈ۔ 1931 کے بعد 1935 میں یانگسی دریا میں ایک اور بڑا سیلاب آ گیا، جس کے باعث لاکھوں لوگوں کو بڑے پیمانے پر قحط اور مہلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں ٹی بی اور ملیریا کی بیماریاں شامل تھیں۔ 1931 میں بھی یانگسی دریا میں ایک سیلاب آیا تھا، جو ابھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھا کہ 1935 کا تباہ کن سیلاب آ کر سب کچھ تباہ کر گیا، جو انہوں نے 1931 کے سیلاب کے بعد بنایا تھا۔ اس سیلاب میں 1,45,000 لوگ مارے گئے اور لاکھوں گھر سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ بینکیاؤ ڈیم فیلر۔ چین کے دریا پر واقع بینکیاؤ ڈیم 8 اگست 1975 کو طوفان نینا کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور ایک بڑا سیلاب آ گیا۔ ابتدائی طور پر اس سیلاب سے 86,000 افراد تو مارے گئے، جس کے بعد 2 لاکھ افراد بھوک اور بیماریوں سے مارے گئے۔ نینا طوفان 24 گھنٹوں میں اتنی بارشیں لائے جو پورے سال میں نہ آتی تھی، جس کے بعد بینکیاؤ ڈیم کے ساتھ ساتھ سبھی چھوٹے ڈیم بھی فیل ہو گئے تھے۔ یلو ریور فلڈ چائنا۔ 1938 میں آنے والے یلو ریور کے سیلاب کے بعد چین میں 8 لاکھ افراد مارے گئے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سیلاب چین اور جاپان کی دوسری جنگ کے دوران چینی حکومت نے مصنوعی طور پر خود پیدا کیا تھا۔ انہوں نے یلو ریور کے ایک بڑے پہاڑ کو تباہ کر دیا، جس کے بعد پانی مختلف صوبوں میں بہنے لگا تھا۔ اس کام کے بعد جاپانی افواج تو اس سیلاب سے بچ نکلیں، پر چینی عوام کی ایک بڑی تعداد اس سیلاب کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ یلو ریور فلڈ 1887۔ اگرچہ 1938 کا سیلاب چینی حکومت نے خود پیدا کیا تھا، لیکن 28 ستمبر 1887 کو یلو ریور میں آنے والا یہ سیلاب قدرتی تھا، جو 20 لاکھ لوگوں کی جان لے گیا تھا۔ اس سیلاب کے بعد لگ بھگ 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ زرعی اراضی کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد چین کے یلو ریور کو چائنا سورو کا نام دیا گیا، جس کا مطلب تھا چین کا دکھ۔ 1931 فلڈ چائنا۔ اس سیلاب کو انسانی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب سمجھا جاتا ہے۔
2 سال کی طویل خشک سالی کے بعد شدید برفانی طوفان اور بھاری بارشیں آئیں۔ جولائی 1931 تک چین کے 3 سب سے بڑے دریا یانگسی، یلو اور ہوائی دریا اپنی حد سے زیادہ بہہ رہے تھے۔ اس سیلاب میں 40 لاکھ افراد مارے گئے، جن میں سے 30 لاکھ افراد کی موت قحط اور بیماریوں کے بعد ہوئی تھی اور 2 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ 1931 کے اس سیلاب کے بعد چینی حکومت کو احساس ہوا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے، جس کے بعد چینی حکومت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک مؤثر نظام قائم کیا تھا۔ دوستوں، ان سیلابوں کے علاوہ کئی ایسے سیلاب بھی آئے جن کا اعداد و شمار کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لوگ ان سیلابوں میں مارے گئے اور کتنے بے گھر ہوئے۔ دوستوں، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔